الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. يا سيد المرسلين سلام عليك. يا إمام النبيين سلام عليك. أنت شمس الضحى سلام عليك. أنت بدر الدجى سلام عليك. ہم دوستوں کے بعد لائق احترام میرے بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، آج جمعہ المبارک کے بابرکت لمحوں میں جس موضوع پر لبکشائی ہے، لبکشائی کا ارادہ ہے، وہ ہے حضور غوث اعظم کی عظمت و شان، مرتبہ اور مقام اور آپ کی دو تین کرامات جو ہیں وہ آج کے جمعے پر بیان کرنے کا ارادہ ہے. رب ذوالجلال سے دعا ہے مالک کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور سنا کر ہم سب کو اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ترجمہ سماعت فرمائیں. رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک اللہ کے اولیاء جو ہیں انہیں نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سامعین ذوالفقار، حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات آج کی جمعہ پر آپ سنیں گے، اور تمہید کے طور پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آپ مادر ذات بنی تھی، پیدائشی طور پر آپ بنی تھی. آپ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. ماں کو جب چھینک آتی تو ماں الحمدللہ کہتی تو آپ ماں کے پیٹ سے جواب دیتے یرحمک اللہ. اور آپ یکم رمضان المبارک کو عید کے دن صبح صادق کے وقت اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے اور آہستہ آہستہ اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی تھیں. سامعین وقار،
جس رات جیلان شریف کے اندر آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اسی رات جیلان شریف کے اندر جتنے بچے پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے۔ جیلان شریف کے اندر 1100 بچوں نے جنم لیا، پیدا ہوئے، اور سارے کے سارے لڑکے تھے۔ اور آگے چل کر اللہ کا کرنا دیکھیں کہ سارے کے سارے اللہ کے ولی بنے۔ جس رات آپ پیدا ہوئے اس رات جتنے بچے آپ کے دیار جیلان شریف کے اندر پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے ایک تو لڑکے تھے، اور آگے چل کر وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی بن گئے۔ آپ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو گھر والوں نے ایک مولانا صاحب کے پاس آپ کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ تو استاد نے جب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھائی تو آگے سے آپ نے خود بہت پڑھنا شروع کر دیا، اور الحمد سے لے کر 18 پارے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زبانی سنا دیا۔ استاد حیران اور پریشان کہ گھر والے بچے کو آج داخل کروا رہے ہیں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے، آج انہوں نے چھوڑا ہے، اور یہ بچہ کیسا بچہ ہے کہ اس نے خود بخود اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی، اور الحمد شریف اور پھر الف لام میم سے لے کر ایک پارہ زبانی سنایا۔ استاد نے کہا بیٹا اور پڑھو، دوسرا پارہ زبانی سنا دیا، تیسرا چوتھا، یہاں تک کہ 18 پارے آپ نے زبانی سنا دیے۔ جب 18 پارے مکمل آپ نے سنا دیے نا، اب خاموش ہو۔ استاد نے کہا بیٹا اور پڑھو، آگے پڑھو، تو آپ نے کہا کہ مجھے اتنے بس 18 پارے زبانی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنے ہی پارے جو ہے وہ زبانی یاد تھے۔ مجھے اتنی 18 پارے یاد ہیں کیونکہ میری والدہ کو بھی اتنے ہی 18 پارے ہی زبانی یاد تھے۔ میں ماں کے پیٹ میں تھا، اور میری ماں ہر روز ان 18 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور میں نے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ان پاروں کو سن سن کر زبانی یاد کر لیا۔ پھر حضرات انکار تھوڑی جب آپ کی عمر آگے بڑھی، لڑکپن میں جب آپ پہنچے، جب آپ کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے آواز آتی کہ عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ غیب سے یہ آواز آپ کو سنائی دیتی۔ اور جب آپ مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو پھر غیب سے مدرسہ کے جو طالب علم ہیں، طلباء ہیں، انہیں یہ غیب سے آواز آیا کرتی تھی کہ آپ مدرسہ کے طالب علموں، اللہ کے ولی، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ خالی ہے۔ غیب سے آوازیں آیا کرتی تھی مدرسہ کے طالب علموں کو۔ اللہ کی وکال، میں نے جیسا کہ ابتدا میں کہا کہ آپ مادر ذات ولی ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ بچے ہیں ابھی، تو آپ کے نانا جان کی درگاہ بڑی مشہور تھی، اور لوگ آتے تھے، کوئی بھی مشکل پریشانی ہوتی تھی تو اپنی مشکلوں کی رفع کرنے کے لیے، مشکلوں کو ان کے دفیع کے لیے آیا کرتے تھے، آپ کے پاس دعا کرایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، اچانک آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس نے اپنے بچے کو ایک کپڑے کے اندر لپٹا ہوا ہے، ایک بچے کو ایک کپڑے کے اندر لپٹائے اور اپنے سینے سے چمٹائے، آپ کے نانا جان کی جو درگاہ ہے وہاں پر حاضر ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم ابھی بچے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ عورت رو رہی ہے، تو آپ نے اس سے رونے کا سبب پوچھا، وجہ پوچھی، تو اس عورت نے بتایا کہ بیٹا کیا پوچھتے ہو، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا، اس کا باپ اپنے اس بیٹے کے دیدار کی حسرت اپنے دل میں لیے پھر دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب یہ بچہ ہی اس کے باپ کی میرے پاس نشانی تھا اور میری زندگانی کا سرمایہ اور سہارا تھا۔ یہ بیمار ہوا اور میں اسے آپ کے نانا جان کی درگاہ پر، دربار پر دم کروانے کے لیے لا رہی تھی کہ راستے میں ہی اس بچے نے دم توڑ دیا، یہ بچہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ لیکن میں نے آپ کے نانا جان کے ولایت کے بہت چرچے سن رکھے تھے، بہت دھومے جو ہیں
وہ میں نے سن رکھی تھی کہ آپ کے نانا جان کی ولادت کی ہر طرف دھومیں مچی ہوئی ہیں، تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ اس کے باوجود میں ادھر دربار پر آ گئی کہ اللہ کے ولی جو ہیں، اللہ پاک نے انہیں طرح طرح کے اختیارات سے نواز رکھا ہوتا ہے، ممکن ہے یہ دعا کریں اور اللہ پاک میرے بیٹے کو زندہ کر دے۔ میں آئی، آپ کے نانا جان کو ملی اور وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے گئے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جن کے بچپن کے دن تھے، آپ نے جب یہ سارا ماجرا سنا نا تو آپ کا دل پگھل گیا، تو آپ کو اس عورت کے اوپر ترس آیا اور بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، آپ کی زبان کے اوپر یہ الفاظ مچلنے لگے کہ محترمہ آپ کا بیٹا مرا ہوا نہیں ہے، آپ کا بیٹا زندہ ہے، اسی طرح اس کی منہ سے کپڑا اٹھا کر تو دیکھیں۔ حضرات بکار دکھیاری ماں نے بڑے بے تابانہ انداز میں جب اپنے بیٹے کی منہ سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ ہو چکا، وہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور پھیر رہا تھا۔ اللہ کی بکار اس طرح آپ کے نانا جان تھوڑی دیر کے بعد پھر جب باہر نکلے اور آپ کو پتہ تھا کہ یہ عورت تو میرے پاس آئی تھی دعا کروانے کے لیے اور میں نے اسے صبر کی تلقین کر کے واپس بھیج دیا تھا، آپ نے جیسا ہی اس بچے کو زندہ حالت میں دیکھا نا تو فوراً سارا ماجرا سمجھ گئے اور آپ نے آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، لاٹھی لے کر اپنے نواسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف لپکے اور یہ کلمات آپ کی زبان پر تھے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ رازوں کو کھولنا شروع کر دیا ہے، اور لاٹھی لے کر آپ جو ہے اپنے نواسے شیخ عبد القادر جیلانی کے پیچھے جو ہے لپکے اور آپ نے آگے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو یہ دیکھیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ مادرزاد ولی تھے اور پیدائشی طور پر آپ ولی تھے اور بچپن میں ہی لوگوں نے آپ کی کرامات جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دی تھی، آپ کی کرامات کا ظہور جو ہے بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ سامعین کی بکار بغداد شریف کے اندر کتابوں کے اندر آتا ہے ایک پادری آیا، عیسائی پادری آیا اور اس نے ایک چوراہے کے اندر چوک کے اندر لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کر کے تقریر کرنی شروع کر دی، اور جب دیکھا کہ لوگ اس کے بیان سے اس کی تقریر سے متاثر ہو رہے ہیں تو اس نے عیسائی مذہب کی تقریر شروع کر دی اور لوگوں کو یہ کہہ کر بھڑکانا شروع کر دیا، ان کی ایمانوں کے اوپر، مسلمانوں کی ایمانوں کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے۔ کہنے لگا کہ دیکھو ہمارے جو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کا مرتبہ اور مقام تمہارے نبی سے زیادہ ہے، اور دلیل یہ تھی کہ تمہاری کتاب قرآن مجید کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مادرزاد جو اندھے ہوتے تھے انہیں دم کرتے تو بینا ہو جاتے، اور برس والوں کو، سفید داغ والوں کو دم کرتے تو وہ صحتیاب شفایاب ہو جاتے، اور یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے نبی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، ہمارے نبی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ بات تو تمہاری کتاب قرآن مجید کے اندر لکھی ہوئی ہے، اب تم یہ بتاؤ قرآن سے ثابت کرو کہ تمہارے نبی نے بھی کسی مردے کو زندہ کیا ہے، قرآن سے ثابت کرنا ہے۔ تو حضرات یوکار بڑی پکی وہ دلیل لے کر لوگوں کو قریب تھا کہ وہ گمراہ کر دیتا اور لوگ اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب جو ہے وہ اختیار کر لیتے۔ اسی اثناء میں ایک بندہ جو ہے بارگاہ غوثیت میں جا کر حاضر ہوتا ہے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں، اور جا کر عرض کرتا ہے حضور مسلمانوں کا ایمان جو ہے بغداد کے مسلمانوں کا خطرے میں ہے، ایک عیسائی پادری جو ہے فلاں چوک چوراہے کے اندر آیا ہوا ہے اور آ کر جو ہے وہ لوگوں کو یہ بات کہہ کر گمراہ کر رہا ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، یہ بات تو تمہارے قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اب تم اپنی کتاب قرآن مجید سے یہ بات ثابت کرو کہ تمہارے نبی نے بھی کسی مردے کو زندہ کیا ہے۔ حضور غوث اعظم چلے گئے اور چوک کے اندر پہنچے اور اس عیسائی پادری سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، عیسائی پادری کیا بات ہے، لوگوں کو تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو پادری کی جیسے ہی نظر حضور غوث اعظم کے چہرے کے اوپر پڑی نا دوستو، تو آپ کے چہرے کے اوپر جلالت کے آثار دیکھے اور انوار و تجلیات کی جب برسات دیکھی تو وہ پہلی نظر دیکھتے ہی جو ہے وہ مرعوب ہو گیا، مغلوب ہو گیا۔ حضور غوث اعظم نے جب یہ سوال کیا کہ تو لوگوں کے سامنے کیا تبلیغ کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو
تو اس نے کہا کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے, آپ قرآن اسے ثابت کر کے دکھائیں, مجھے بتائیں کہ آپ کے نبی نے بھی کسی مردے کو زندہ کیا ہے؟ ہمارا قرآن سے چاہیے. حضرت مختار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گیلوی والی سرکار نے فرمایا عیسائی پادری تو نے قرآن پڑھا ضرور ہے لیکن قرآن کو تو نے سمجھا نہیں ہے. قرآن کو سمجھنا تیرے جیسوں کی بس کی بات نہیں ہے. یاد رکھ, قرآن کو سمجھنا یا علماء حق کا کام ہے یا اولیاء حق کا کام ہے. یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے. تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارے نبی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. اب مجھے یہ بتا کہ تمہارے نبی اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں, ہمارے نبی بھی دنیا سے پردہ کر گئے ہیں. اب تمہارے پورے عیسائی مذہب کے اندر پورے روئے زمین کے اوپر کوئی ایسا پادری موجود ہے جو کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دے؟ جب آپ نے یہ کہا نا تو عیسائی پادری خاموش ہو گیا. اس نے کہا ہمارے اندر یہ قوت, یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کر دیں. یہ طاقت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بخشی تھی. آپ نے فرمایا پھر سن, میں نبی نہیں ہوں, میں نبی کا غلام ہوں بلکہ نبی کے غلاموں کا غلام ہوں. آ میرے ساتھ چل, یہ سامنے قبرستان ہے, جس قبر کے اوپر بھی تو ہاتھ رکھے گا, ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے, اور اسی قبر والے مردے کو زندہ کر دینا یہ نبی آخر زمان کے غلام کا کام ہے. اللہ کی انکار عیسائی پادری جو تھا وہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ مردوں کو یہ کیسے زندہ کریں گے. وہ اور وہاں پر جتنا بھی مجمع لگا ہوا تھا سارے لوگ حضور غوث اعظم کے ساتھ چلے. وہ عیسائی بھی ساتھ ساتھ چلا گیا, قبرستان کے اندر داخل ہوا اور جو اسے سب سے پرانی قبر لگی نا اس قبر کے اوپر جا کر ہاتھ رکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مردے کو زندہ کر کے دکھائیں. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اس قبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اس قبر والے کو مخاطب کر کے کہا کہ تم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. الفاظ کے اوپر غور کرنا, کیا فرما رہے ہیں حضور غوث اعظم؟ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. حضرت جبکار یہ آپ کے فرمانے کی دیر تھی کہ وہ قبر والا شخص جو ہے وہ قبر پھٹی, شک ہوئی اور وہ اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر قبر سے باہر نکلنے کے بعد کہتا ہے کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا قیامت برپا نہیں ہوئی, نبی آخر الزمان کے امت کے ولی کی کرامت جو ہے وہ ظاہر ہوئی. کرامت برپا ہوئی ہے, قیامت برپا نہیں ہوئی. تو وہ جو عیسائی پادری تھا آپ کی زندہ حضور غوث اعظم کی کرامت دیکھ کر وہ بھی مشرف با اسلام ہو گیا اور وہاں پر جتنے بھی غیر مسلم تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رب الجلال نے ایسی ایسی قوتوں سے نوازا تھا. اور سب سے بڑی کرامت تو یہ کہ آپ نے 3 واقعات جو ہیں ان کا ذکر آتا ہے اکثر. ایک بچے کو آپ نے مردہ بچے کو زندہ کیا, آپ سن چکے. ایک قبر والے کو آپ نے عیسائی پادری کے کہنے پر زندہ کر کے دکھایا, بغداد والوں نے دیکھا ہے یہ منظر, یہ ایمان افروز منظر. اور ایک آپ کی ذات سے منسوب ایک بہت بڑی ایک کرامت مشہور ہے کہ 12 سال کے ڈوبے ہوئے بیڑے کو بھی آپ نے پار لگایا ہے. مختصر آواز جو ہے سنیں اس کی تفسیر کیا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دریا کے کنارے جا رہے تھے, سفر کر رہے تھے. آپ کے مریدین جو تھے, آپ کے ارادت مند عقیدت مند, وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ کی نظر ایک ضعیفہ کے اوپر پڑی. آپ نے اسے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے اور آپ کے جو مرید تھے صاحب ان میں سے اس علاقے کا ایک رہنے والا تھا. اس نے کہا کہ حضور ماجرا یہ ہے کہ یہ ضعیفہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زاروں قطار رو رہی ہے, اس کا ایک خوب رو اکلوتا بیٹا تھا. اس نے اس کی شادی رچائی, دولہا دلہن کے ساتھ نکاح کر کے کشتی کے ذریعے اس دریا سے پار جا رہا تھا, اپنے گھر جا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی. دولہا دلہن اور تمام باراتی جو ہے وہ ڈوب گئے. اور اس واقعے کو فرماتے ہیں کہ 12 برس جو ہیں وہ بیت چکے ہیں, لیکن بیچاری ماں ہے کہ اس کا غم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. یہ ہر روز اس دریا کے کنارے آتی ہے اور رو دھو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے واپس چلی جاتی ہے. حضرات کی وقار کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس ضعیفہ کے اوپر ترس آیا اور آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. یہاں پر میں ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ حضور غوث اعظم ان ساری کرامات کی کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کر رہے.
سب کچھ جو ہے، بچہ زندہ ہوا تو آپ نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، قاضی کے کہنے پر ایک جو ہے مردہ زندہ ہوا تو آپ نے کیا کہا، تم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ اور اب یہ جو برات، ڈوبی ہوئی برات کا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھائے آپ نے اور دعا کی، مالک میں چاہتا ہوں کہ اس بڑھیا کے بیٹے کو، اس دلہن کو اور تمام براتیوں کو تو زندہ کیا۔ آپ نے دعا کی اور کچھ دیر کے لیے کچھ بھی ظہور نہ ہوا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مالک کائنات اس قدر تاخیر کیوں، اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ادھر عبد القادر دعا مانگا کرتا تھا اور ادھر اس کی دعا کو فوراً دعا کو قبول کر دیا کرتا تھا، تو اب کی بار اس قدر تاخیر کیوں؟ تو حضرات کی وقار آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے۔ اے پیارے عبد القادر، اس واقعے کو 12 برس بیت چکے ہیں، نہ آپ کو کشتی رہی، نہ ہی اس کا کوئی جو سوار ہے، سواری وہ باقی رہی۔ جتنے بھی انسان اس کشتی کے اوپر سوار تھے، ان کا گوشت دریائی جانور جو ہیں وہ کھا چکے ہیں۔ اب ریزہ کو اجزائے جسم میں جمع کر کے دوبارہ جو ہے زندگی کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، زندگی کے مرحلے میں داخل کیا جا رہا ہے۔ کتابوں کے اندر دوستو آتا ہے کہ ابھی یہ کلام حضور غوث اعظم کا اختتام کو بھی نہیں پہنچا تھا کہ وہاں پر موجود لوگوں نے یہ ایمان افروز روپرور منظر دیکھا کہ وہی کشتی جو ہے جو ڈوب چکی تھی اپنے برادریوں سمیت، دولہا دلہن اور تمام برادریوں سمیت، وہ سطح آب کے اوپر نمودار ہوئی اور دولہا دلہن اور تمام براتیوں سمیت سطح آب کے اوپر نمودار ہوئی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دنیا والوں کو دکھایا کہ میں اگر تمام دنیا والے جب ختم ہو جائیں گی دنیا، تو قبر والوں کو اگر میں زندہ کر سکتا ہوں نا، 100 سال 1000 سال زندہ کر سکتا ہوں، تو 12 برس پہلے جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی زندہ کرنے پر میں قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے یا نہیں مجھے بتائیں۔ تو یہاں پر پھر کیوں اس چیز کو جو ہے ہضم کرنے میں، سمجھنے میں دشواری کیوں پیش آتی ہے بھائی؟ اللہ کے ولیوں کی کرامات برحق ہے یا نہیں؟ برحق ہے نا، اللہ کی ولیوں کی کرامات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ پھر کسی موقع کے اوپر جو ہے آصف برقیہ کی کرامت، سلیمان علیہ السلام کے وزیر مشیر، ان کی جو ہے کرامت قرآن کے اندر موجود ہے، دیگر کرامات جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات، اور تیسری یہ جو کرامت ابھی آپ سن رہے ہیں، جب سارے براتی کشتی جو ہے بحفاظت پار لگی، سارے براتی حضور غوث اعظم کے قدموں میں گرے اور آپ کے قدم بوسی کرنے کے بعد، دعائیں دینے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے گئے، چلے گئے۔ اور بعد میں اس علاقے کے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جتنے تھے یہ اس علاقے میں غیر مسلم رہ رہے تھے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت جب ان تک پہنچی، اس کرامت کا آواز ان تک پہنچا، تو وہ آئے اور حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر وہ مشرف با اسلام ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب دوستو میں آتا ہوں ان تینوں حضور غوث اعظم کی کرامات کو بیان کرنے کے بعد، اگر کسی کے دل کے اندر یہ وسوسہ شیطان ڈالے کہ کوئی ولی جو ہے وہ کیوں کر اور کیسے کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے، تو دوستو میرا اس حوالے سے جواب یہ ہے، یاد رکھیں کہ موت اور حیات یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اگر وہ کسی اپنے ولی کو، اپنے محبوب، اپنے مقبول بندے کو، اپنے چنیدہ اور برگزیدہ بندے کو کوئی کرامت دے کر، اختیار دے کر، اگر اس کے ذریعے کسی مردہ کو زندہ کروا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر اختیار رکھتا ہے یا نہیں؟ حضرات انکار یہ بات جو ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے، قرآن کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اگر مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، انہوں نے خود مردے زندہ کیے یا اللہ کی اذن سے، اجازت سے، حکم سے، اختیار سے؟ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار دے سکتا ہے، تو وہ سارے ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم کو بھی مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار دے سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاری، نعرہ حیدر
हैदरी या अली। नारे गौसिया। दोस्तों याद रखो कि जो आदमी कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को मुर्दों को जिंदा देने का इख्तियार नहीं दे सकता, मैं कहता हूँ उसका ये अकीदा जो है ये नस्से कुरानी के खिलाफ है, क्योंकि कुरान के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से मौजूद है वउबरिउल अकमहा वल अबरसा वउहियल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं मादरजात अंधों को और सफेद दाग वालों यानी कोड़ियों को शिफा देता हूँ वउहियल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को जिंदा करता हूँ। तो पता चला कि अल्लाह के सिवा भी अल्लाह के इज़्न और इख्तियार से दी हुई कुव्वत से मुर्दों को जिंदा किया जा सकता है, और ये इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला नबियों को भी दे सकता है, अपने वलियों को भी दे सकता है। ये बात जो है कुरान से साबित हो गई है। तो उम्मीद है कि शैतान जो वसवसा इंसान के दिल में डालता है वो जड़ से कट गया होगा। अल्लाह याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब और मकबूल बंदों को तरह तरह के इख्तियारात से नवाजता है, और रब्बे ज़ुल जलाल अल्लाह को और या अल्लाह को तसर्रुफात तो इख्तियारात और करामात ऐसी करामात और इख्तियारात जो है उनसे नवाजता है कि औलिया अल्लाह के इख्तियारात को, उनके तसर्रुफात को, उनकी करामात की बुलंदी की परवाज को दुनिया वालों की अकल जो है वो छू भी नहीं सकती। करामात जो है और मर्ज़े अकल में आते क्यों नहीं है? इसलिए कि इन चीजों को हम अकल के तराजू पर तोलना शुरू कर देते हैं। अकल के तराजू पर वलियों के मकाम को अगर तोलना शुरू कर दोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। अपने नबी के मर्तबे और मकाम को अकल के तराजू के ऊपर तोलना शुरू कर दोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। ये बात याद रखें। अल्लामा ने इसी तरफ जो है वो बात की थी ना कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रखो। अकल का काम ही तनकीद करना है। अकल के बंदे ना बनो, इश्क के बंदे बनो। रसूलुल्लाह के मर्तबे और मकाम को अगर समझना चाहते हो तो इश्क के तराजू पर तोलोगे तो बात समझ में आएगी, अकल के तराजू पर तोलोगे तो समझ नहीं आएगी। इसी तरह औलियाए किराम की जो करामतें हैं वो अकल के तराजू पर तोलने से समझ में नहीं आती, इश्क और अकीदत और मोहब्बत के तराजू पर तोलने से ये बातें जो है ये समझ में आती हैं। आखिरी बात करके फिर बयान खत्म करते हैं। दौरे हाजिर का सबसे मैं एक दलील देने लगा हूँ, जो आखिरी अल्फाज मैंने अदा किए हैं ना कि औलियाए किराम के तसर्रुफात, इख्तियारात और उनकी करामात की बुलंदी की परवाज को दुनिया वालों की परवाज़े अकल छू भी नहीं सकती। ये इन जुमलों को ज़हन में रख के अगली बात सुनिए। दौरे हाजिर का सबसे मशहूर बड़ा साइंसदान आइंस्टाइन कहा गया है कि मैंने रेडियो और दूरबीन के जरिए एक ऐसा कहकशां दरियाफ्त कर लिया है। बच्चे पढ़े लिखे स्टूडेंट बड़े हज़रात बैठे हैं, समझिए बात को। आइंस्टाइन कह गया है कि मैंने रेडियो और दूरबीन के जरिए एक ऐसा कहकशां देख लिया है जो जमीन से 2 करोड़ नूरी साल दूर है। कितना दूर है जी? जमीन से 2 करोड़ नूरी साल दूर है। यानी रोशनी जो फी सेकंड 1,86,000 मील तय करती है, मैंने रेडियो और दूरबीन के जरिए जमीन से 2 करोड़ नूरी साल जो दूर कहकशां दरियाफ्त किया है। ये रोशनी इस रफ्तार से 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से अगर सफर करे तो उस कहकशां तक उसे पहुंचने के लिए 2 करोड़ नूरी साल लगेंगे। कितना अर्सा लगेगा? 2 करोड़ नूरी साल लगेंगे। मैंने ऐसा कहकशां तो दरियाफ्त कर लिया है, लेकिन आगे जो है अपनी बेबसी का इजहार करते हुए आगे एक बात कहता है कि जहां तक कायनात की सरहदें मालूम करने का ताल्लुक है, मेरी उम्र अगर 1 मिलियन यानी 10 लाख बरस भी हो जाए फिर भी मैं कायनात की सरहदें मालूम नहीं कर सकता। यह अपनी बेबसी और आजी का जो है मुजाहरा करते हुए ये बात आइंस्टाइन का गया है। लेकिन दूसरी तरफ कायनात की सरहदों के हवाले से महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज़ लामकानी, हज़रत पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं नज़रतु इला बिलादिल्लाह जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। फरमाते हैं मैं अल्लाह के शहरों को, अल्लाह के तमाम शहरों को, तमाम अल्लाह के शहर जो हैं मेरी नजर में इस तरह है जिस तरह हाथ की हथेली में राई का दाना होता है। मजीद अल्फाज को हल्का करके इस्तेमाल करता हूँ। आप फरमा ही रहे हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने ये मुझे ताकत और कुव्वत और ताकत अता फरमाई है, ये मुझे अज़मत और शान अता फरमाई है कि मैं एक जगह बैठे बैठे तमाम कायनात की सरहदों को और अल्लाह के तमाम शहरों को इस तरह देख रहा हूँ जिस तरह हाथ की हथेली पर राई के दाने को देखा जाता है। तो ज़ात-ए-इनकार को अगर ये बात हज़म न हो, समझ ना आए तो फिर हजूर की उस हदीस को ज़हन में रखना। मैं तफसील में जाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है।
سرکار فرماتے ہیں نا کہ بندہ نوافل کے ذریعے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی جو ہے پاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت آ جاتی ہے جن سے وہ چلتا ہے۔ اسی طرف جو ہے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، اشارہ کرتا چلوں میں تفصیل میں نہیں، اسی طرح بس بات آ گئی ہے تو بیان کرتا چلوں۔ اللہ کے ولی شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے سیر میں ایک دفعہ کھڑے تھے اور آپ کے ارادت مند عقیدت مند بھی آپ کے ساتھ تھے، سیر میں کھڑے ہیں، قدم اس طرح آگے اٹھاتے ہیں پھر پیچھے کر دیتے ہیں، پھر قدم آگے اٹھاتے ہیں پھر پیچھے کر دیتے ہیں۔ دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا، چند مرتبہ آپ نے ایسا کیا، قدم آگے کیا، رکھا نہیں زمین پر، پھر واپس کر دیا، پیچھے اٹھا دیا۔ بعد میں ایک مرید نے پوچھا، حضور یہ آج عجیب قسم کا ہم نے ماجرا دیکھا، آپ قدم آپ نے بار بار اٹھایا، زمین پر رکھا نہیں، پھر پیچھے کر لیتے تھے، بار بار اس عمل کو آپ نے دہرایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ تو عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے، ماجرا یہ ہے کہ میں نے تو یہ سن رکھا تھا کہ یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ کے ولیوں کے لیے 2 قدم ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ مجھے 1 قدم اٹھانا بھی نصیب نہیں ہے، 1 قدم اٹھاتا ہوں تو کائنات کے اس پار چلا جاتا ہوں۔ تو راکھی مقام جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی آنکھ بن جاتا ہے تو پھر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی آنکھ کہاں تک دیکھ سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کی کان بن جاتا ہے تو وہ جو جنگ لڑی جا رہی تھی حضرت عمر فاروق کے دور میں، مدینے سے کتنے دور، سینکڑوں میل دور لڑی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، نیامت کے مقام پر، اور حضرت ساریہ اس کی کمانڈ کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ممبر پر بیٹھے بیٹھے حضرت ساریہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، یعنی اپنی پشتیں پہاڑ کی طرف کر کے صاف بندی کرو اور پھر جنگ لڑو۔ تو بعد میں جب جو ہے جنگ ختم ہوئی اور لوگ بڑے حیران پریشان کہ ادھر تقریر کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کن لوگوں کو مخاطب کر کے آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے بعد میں قریب آ کر کہا بھی کہ امیر المومنین یہ آپ نے کن لوگوں کو مخاطب کر کے، یہ کیا الفاظ، لوگ جو ہے آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ کچھ دنوں بعد جب وہ جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو ایک آدمی نے آ کر جو ہے خوشخبری سنائی کہ قریب تھا کہ ہم جنگ ہار جاتے، تو اچانک جو ہے ہم نے یہ آواز سنی کہ حضرت ساریہ کو کسی نے مخاطب کر کے کہا کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اور جب ان ہدایات کے اوپر ہم نے عمل کرتے ہوئے نئے سرے سے سب بندی کر کے دشمن کا مقابلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح سے امکنار کر دیا۔ تو وہ کون سی چیز تھی بھائی؟ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے دیواریں ہیں اور سینکڑوں میل دور نیامت کے مقام پر جنگ لڑی جا رہی ہے، تو کس ذریعے سے حضرت عمر فاروق نے ادھر تقریر کر رہے ہیں اور ادھر جنگ کے سارے منظر کو، میدان جنگ کے سارے منظر کو بھی آپ مناظر کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ والی حدیث ذہن میں رکھیں، سرکار نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی آنکھ بن جاتا ہے تو پھر اس کے دیکھنے کی کوئی حد باقی نہیں رہتی، وہ سینکڑوں میل دور بھی دیکھ سکتا ہے، وہ ہزاروں میل دور بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور حضرت ساریہ جو ہے ان کی بھی کرامت ہے کہ ان کے کانوں میں اتنی دور سے آواز جو ہے حضرت عمر فاروق کی آواز کو سن لیا۔ تو حضور غوث اعظم جو ہے کائنات کی ایک جگہ کیوں اعلان کر رہے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے میں کائنات کی ساری سرحدوں کو اس طرح، اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ کے تھیلی پر لائی کے دانے کو دیکھا جا سکتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ ذات امکان یاد رکھیں، اور یا اللہ کی کرامات جو ہیں یہ مرتبے اور مقام ایسے تو حاصل نہیں ہوئے 25 سال تک جو ہے آپ نے جنگلوں کے اندر رہ کر درختوں کے پتے کھائے ہیں تب رب ذوالجلال نے یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا۔ ہم لوگوں کو آج جو ہے طرح طرح کی نعمتیں کھانے کے بعد شکرانے نعمت کے طور پر نماز پڑھنا نصیب ہے، تو یہ مرتبے ایسے نہیں حاصل ہوتے۔ اور حضور غوث اعظم کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 30 سال تک آپ نے مسلسل روزے رکھے ہیں، تب یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو کچھ حاصل نہیں ہے، تو پھر اللہ کے ولیوں کو یہ سب کچھ ایسے حاصل ہو گیا، تو ان کے نقش قدم پہ ذرا چل کے تو دیکھیں نا، کہاں وہ اور کہاں ہم، غور کریں کہ وہ کس منزل میں تھے اور ہم کس منزل میں کھڑے ہیں۔ تو دوستو اولیاء اکرام کے مرتبے اور مقام کو جو ہے عقل کے ترازو پر تولو گے تو سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ قرآن اور حدیث کے اندر اولیاء اکرام کے مرتبے اور مقام کو، عظمت و شان کو رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے۔ مالک کائنات سے دعا ہے رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو جو ہے اولیاء اکرام کے مرتبے اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔